السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ سے سوال نہیں پوچھوں گی کہ آپ لوگ کیسے ہیں، اور نہ یہ کہوں گی کہ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ آج تمام امت مسلمہ کا دل داغدار، چور چور، خون خون ہے، کیونکہ ہمارے جو ننھے ہیں نا وہاں پر مر رہے ہیں، وہ شہید ہو رہے ہیں۔ بڑی اچھی پوسٹ پڑھی تھی میں نے کہ جب ہم چھوٹے سے تھے تو ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ صرف فلسطین آزاد نہیں ہے، باقی تمام مسلم ممالک آزاد ہیں، لیکن جب بڑے ہوئے تو پتہ چلا کہ صرف ایک فلسطین ہی آزاد ہے۔ ہم سب تو آج بھی غلام ہیں۔ آپ دیکھ لینا، فلسطین ہمیں پکار رہا ہے کہ پاکستان آ جاؤ، پاکستان آ جاؤ، پاکستان آ جاؤ۔ ہم کہاں ہیں؟ ہم کدھر ہیں؟ اب مجھے بتائیں ہم کدھر ہیں؟ میں پاکستانی عوام کی بات نہیں کر رہی ہوں، وہ روڈوں پر نکل رہی ہے، وہ اس سے جتنا ہو سک رہا ہے وہ سب کر رہی ہے۔ ہمارے بڑے اس وقت سوئے ہوئے ہیں۔ اگر ہمارے بڑے غلام ہیں، کسی بھی ملک کے غلام ہیں، ہمیں غلامی سے آزاد کر دیں، ہمیں ٹرین کر کے ہمیں فلسطین بھیج دیں، ہم تیار ہیں۔ کیونکہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں نا تو ہمیں اذان دی جاتی ہے، اور ہماری مائیں ہمیں پیدا ہوتے ہی یہ بتا دیتی ہیں کہ بیٹا یہ زندگی فانی ہے، اس زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، ہم اس اللہ کے بندے ہیں، لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ تو جو یہ زندگی ہے نا، یا تو اسے اچھے کام میں صرف کرو، یا پر اس کو بس ایک مسافر خانے کی طرح گزارو، ادھر کچھ نہ کرنا۔ لیکن ہم تو اپنے اے سی والی کمرے سے نکل ہی نہیں رہے۔ ہمارے جو بڑے ہیں وہ تو اے سی والے کمرے سے نکل ہی نہیں رہے، انہیں تو پتہ ہی نہیں چل رہا۔ ایک ماں ہونے کے ناطے اگر میری چھوٹی سی بچی کو ایک ذرا سی خراش آ جائے تو میرا دل چیر دیتا ہے۔ میں تو ان ماؤں، ان باپ کو سوچ رہی ہوں جو غزہ میں اپنے بچوں کے لاشوں کے ٹکڑے لے لے کے گھوم رہے ہیں۔ اگر مسلمان دیکھنا ہے نا تو فلسطین میں جا کے دیکھیے، اگر اسلام کی طاقت دیکھنی ہے نا تو فلسطین و غزہ میں جا کے دیکھیے۔ سنی شیعہ، ایک زمانے سے یہ جنگ چلی آ رہی ہے، تم سنی میں شیعہ، تم کافر میں کافر۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آیا کہ جب ایک سنی کو ضرورت پڑی تو شیعہ تو پیچھے تھا۔ اس کا مطلب ہے ہم دونوں میں سے کوئی کافر نہیں، مسلمان ایک ہو سکتا ہے اگر وہ ایک ہونا چاہے تو۔ مگر مسلمان غلامی سے آزاد کیوں نہیں ہوتا؟ لیکن مسلمان دہشت گرد بھی ہے۔ میری یہ سمجھ نہیں آتا یہ کون سا دہشت گرد ہے جو اتنا مظلوم ہے؟ جاگو مسلمانوں، جاگو۔ پاکستان کے جو بڑے ہیں ان تمام لوگوں سے میری یہ اپیل ہے۔ جب میں یہ ویڈیو بنا رہی تھی تو مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ ویڈیو مت بنانا، اس کو یوٹیوب پہ مت ڈالنا، تمہارے چینل کو بینڈ لگ جائے گا، تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا، تمہارے ساتھ وہ ہو جائے گا۔ میں یہ پوچھتی ہوں کہ جتنا ہم کر سکتے ہیں ہم وہ بھی نہ کریں؟ کیوں نہ کریں؟ مسلمان کب سے ڈرنا شروع ہو گیا؟ میں نے تو اپنے باپ، اپنے بھائیوں سے، اپنی ماں سے کبھی یہ نہیں سنا کہ مسلمان ڈر گیا، مسلمان پیچھے ہٹ گیا۔ مسلمان ہمیشہ ہمیشہ شہید ہو گیا اللہ اور رسول کی خاطر۔ مسجد اقصیٰ ہماری بھی ہے، وہ مسلمان کا قبلہ اول ہے، وہ ایک بہت ہی عظیم سرزمین ہے جس نے اپنی گود میں ہمارے پیغمبر پالے۔ ہم کیسے ہم اس چیز سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں؟ اپنا منہ چھپا سکتے ہیں؟ نہیں چھپا سکتے۔ مسلمان کبھی بھی کسی سے کبھی نہیں ڈرا۔ دنیا کے تمام مسلمانوں سے میں اس وقت اپیل کر رہی ہوں کہ جس کنٹری میں ہو، جہاں پر بھی ہو، اپنے بڑوں کو ہوش میں لے کر آؤ، انہیں کہو بھائی اٹھو، بس کرو، ضمیر اپنا یہ جو مارا ہوا ہے نا اسے جگاؤ، بس کرو۔ ہمیں ضرورت ہے ہمارے فلسطین بھائیوں کو، ہماری بہنوں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے بزرگوں کو، ہماری بہت ضرورت ہے۔ اٹھو، بس یہ غلامی سے آزاد ہو جاؤ، بس یہ غلامی ختم کر دو۔ وہ بھی تو اپنے آزاد ہونے کے لیے لڑ رہے ہیں نا، تو ہمیں بھی لڑنا ہے۔ آپ تمام لوگوں سے ایک چھوٹی سی اپیل کرنا چاہوں گی۔ میں پاکستان میں رہتی ہوں تو میں چاہتی ہوں کہ پاکستان کے جتنے بھی بڑے ہیں خدا را انہیں ہوش آ جائے، وہ اٹھ جائیں۔ اگر ان سے کچھ نہیں ہو رہا تو ہر گھر میں، پاکستان میں ہر ایک گھر چھوڑ کے ہر ایک گھر کے اندر ایک مرد مجاہد موجود ہے، اسے ٹرین کر کے آپ اسے بھیج دیں۔ آپ اور آپ کی فوج بے شک آرام سے اے سی میں بیٹھے رہیں۔ ہم سے نہیں بیٹھا جا رہا، ہمیں جانے دیا جائے، ہمیں اجازت دی جائے، ہم تیار ہیں۔ ہم نے بہت تیاری کر رکھی ہے۔ یہ سوال نہ اٹھائیے گا کہ تمہاری کیا تیاری، ہماری بہت تیاری ہے۔ ہماری ایمان کی مضبوطی ہی ہماری سب سے بڑی تیاری ہے۔ آپ صرف ہمیں چھوڑ دیں، ہمیں جانے دیں۔
یہ جو کھلونے ہیں آپ لوگوں کے F-16، یہ ابابیل، یہ کھلونوں کے ساتھ جو ہے نا آپ لوگ کھیلیں. ایک آدھ کھلونا ہمارے ہاتھ دے دیں، ہم دیکھیں اس کو بھی چلا کے دکھا دیں گے. اگر آپ کو بھی تکلیف ہو رہی ہے تو آپ بھی اٹھیں. اپنے پاؤں کی جو یہ زنجیریں، جو یہ بیڑیاں ہیں، جو بھی ہیں، انہیں پلیز کھول لیجئے. اس وقت فلسطین بھائیوں کو، فلسطین کو، غزہ کے لوگوں کو، ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو ہماری ضرورت ہے. اٹھیے، قدم بڑھائیے. پوری کی پوری پاکستان کی عوام، بلکہ پورے دنیا کے مسلمان آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. مجھ سے نا زیادہ بات نہیں کی جا رہی. کم از کم ہم عورتوں کے اندر بھی وہ جذبہ ہے کہ ہم جا کر وہاں پہ کچھ نہیں، جنگ نہیں لڑ سکتی تو ہم ان لوگوں کی مدد تو کر سکتی ہیں. ہمیں بھی بھیج دیں. ہم اپنے بچوں کو، اپنے گھروں کو چھوڑ کر میدان میں آنے کو تیار ہیں. ہمیں ڈر نہیں لگتا. اور ہمیں کیا، جو بھی سچا مسلمان ہے، جو مومن ہے، اسے کبھی ڈر نہیں لگتا. وہ کبھی نہیں ڈرتا موت سے، کیونکہ ہمیں تو زندگی دی موت کے لیے جاتی ہے. ہمیں تو پہلے ہی بتا دیا جاتا ہے کہ یہ صرف اور صرف ایک مسافر خانہ ہے. تو ڈر کس بات کا؟ پلیز میں بار بار پاکستان کے جو بڑے ہیں ان سے اپیل کرنا چاہوں گی کہ پلیز ہمیں اجازت دی جائے. اگر آپ سے کچھ نہیں ہو رہا تو آپ ہمیں اجازت دے دیں. ہم تیار ہیں. آج کا اس ولاگ کا مطلب آپ کو اپنی زندگی کی ڈیلی روٹین بتانا نہیں ہے. آج اس ولاگ کا مطلب ہے آگاہ کرنا. یہ ولاگ میں نے صرف اور صرف اسی لیے ڈالا ہے تاکہ لوگوں کو یہ بات پتہ چل سکے کہ ہمارے پاس جو چھوٹے چھوٹے ذریعے ہیں، ہم اس کے ذریعے ہی صحیح لوگوں تک اپنی آواز پہنچائیں گے. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھے گا. رضا عامر.